السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا کہ انسان پر مختلف دور گزر رہے ہیں، کچھ دور گزر چکے ہیں، کچھ دور آگے آنے والے ہیں۔ تو انسان کے اوپر پہلا دور تو وہ گزرا جب کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، دوسرا دور وہ گزرا جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا، تیسرا دور ہمارا دنیا میں آنے کے بعد ہم پر گزر رہا ہے۔ گزشتہ بیان میں عرض کر دیا تھا کہ یہ دور بہت ہی اہم ہے۔ اس دور میں اگر ہم نے تیاری کر لی تو پھر اگلے جو مراحل ہیں، اگلے جو دور ہمارے اوپر زندگی کے دور شروع ہونے والے ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، قیامت کے دن کا مرحلہ ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہیں، وہ ان ساروں کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دور پر رکھا ہے۔ پھر ایک نہ ایک دن ہم نے موت کے ساتھ ہی دنیا سے جانا ہے۔ پھر چوتھا مرحلہ، زندگی کا چوتھا دور ہمارے اوپر شروع ہوگا، اور وہ قبر کا دور ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر کو ڈھیر نہ سمجھو، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو گویا کہ قبر کی زندگی بھی ایک زندگی ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو اس کا انکار کر دیا کہ انسان مر کھپ جاتا ہے، بس سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی کہانی نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قبر کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے فلولا ان تدافنوا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ کون سا عذاب قبر؟ الذی یسمع من، جسے میں سن رہا ہوں۔ تو میں دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب تم قبر کا عذاب سن لو گے، قبر کا عذاب دیکھ لو گے، تو پھر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس وجہ سے میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو معلوم ہو گیا کہ قبر کی حقیقت بھی ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے تو صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو قبر کے بعد بیٹھ کر اتنا روتے کہ صحابہ عرض کرتے عثمان کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، تب میدان حشر کا ذکر ہوتا ہے، تب تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں قبر کے تذکرے سے اور قبر پر اسی لیے روتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، جو اس منزل کو پار کر گیا تو آخرت کی باقی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برخلاف خدا نہ خواستہ جو اس قبر کے معاملے میں پھنس گیا تو پھر آخرت کی باقی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کی زندگی بھی ایک زندگی ہے، اور انسان مرنے کے بعد پھر قیامت تک کی نہ جانے کتنی لمبی زندگی ہے، وہ سارا مرحلہ، وہ ساری زندگی اس نے قبر میں گزارنی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ کی ذات پر قربان جائیے، دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب پیپر آتے ہیں تو کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس دن پیپر امتحان شروع ہوتے ہیں اسی دن پرچہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر قربان جائیے کہ اس اللہ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی دنیا ہی میں بتا دیا کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے، بھائی اس سوال کی تیاری کر لو۔ تو کون سے سوال؟ سوال بالکل آسان، جواب بھی بالکل آسان، لیکن بات وہی ہے کہ جواب اس کی زبان سے نکلیں گے کہ جس نے دنیا میں اس کی تیاری کی ہوگی۔ سب سے پہلا سوال مر ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ اب سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن قبر میں صرف اسی کے منہ سے، اسی کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان دنیا میں لگا رہا، دنیا کو سب کو سمجھتا رہا، دنیا کے تقاضوں کو اللہ کے حکموں پر ترجیح دیتا رہا، تو پھر جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، تم پتہ نہیں کیا بات کرے جا رہے ہو، تم مجھ سے کیا پوچھے جا رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، سوال بالکل آسان ہے، جواب بھی بالکل آسان ہے، لیکن قبر میں اسی کی زبان کھلے گی جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچانا ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر چلا ہوگا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا ہوگا۔ وہ تو فوراً کہہ دے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے برخلاف جس نے دنیا میں رہتے ہوئے
اپنی مرضی چلاتا رہا، اللہ کے احکامات کو چھوڑتا رہا، اللہ کی ایک نہ مانی، تو پھر وہ قبر میں گئے گا ہا ہا لا ادری، نہیں نہیں میں نہیں جانتا، تم پتہ نہیں کیا باتیں کرے جا رہے ہو۔ پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ تو پھر آگے تفصیل بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلا تھا سوال ربک اللہ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مومن بندہ ہوگا وہ تو فوراً جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے سوال ہوگا من نبی ہوگا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے محبوب کے طریقوں کو پہچانا ہوگا، اپنے محبوب کے طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی، وہ تو فوراً کہہ دے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے برخلاف جس نے حضور کے طریقے پر نہ چلا ہوگا، حضور کے طریقے پر زندگی نہ گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ تم کیا سوال کرے جا رہے ہو۔ پھر اس کے ساتھ معاملہ آگے آئے گا۔ تیسرا سوال بھی بالکل آسان، ما دین ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اگر کسی انسان نے اسلام کے مطابق شریعت کو پورا کیا ہوگا، شریعت کے احکامات کو پورا کیا ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو فوراً کہہ دے گا دین ہی الاسلام، کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ اس کے برخلاف جس نے اسلام کے احکامات کو پیچھے ڈالا، اسلام کو پیچھے ڈالا، دنیا کی اپنی چاہتوں کو آگے رکھا، اپنی مرضی کو آگے رکھا، تو پھر وہ یہی جواب دے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ تم پتہ نہیں کیا سوال کرے جا رہے ہو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ان تینوں سوالوں کے جو مومن بندہ ان سوالوں کے جوابات دے دے گا تو پھر اعلان ہوگا فافرشوہ من الجنہ، کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا لے کر آؤ، والبسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا من الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ کیوں؟ فرمایا فیاتیہ من ریحہا وطیبہا، تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبوئیں اس کی قبر میں آتی رہے، جس سے وہ پرسکون ہو کر سوتا رہے۔ اس کے برخلاف وہ شخص جس نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری ہوگی، ان سوالوں کی تیاری نہ کی ہوگی، تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا تم کیا پوچھے جا رہے ہو۔ تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ جواب نہیں دے سکے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر قبر اس پر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی، اور پھر اس پر قیامت تک کے لیے عذاب، فرشتے دینے والے عذاب شروع کر دیں گے، اور پھر قیامت تک وہ عذاب ہی کو جھیلتا رہے گا۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے جو انسان کا قبر کا مرحلہ، یہ انسان کے اوپر آنے والا چوتھا مرحلہ ہے، جس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر پانچواں اور آخری مرحلہ وہ قیامت کا دور اور قیامت کا مرحلہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔